میں گھنے جنگل میں اندھا دھن بھاگ رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے کہاں جانا چاہیے اور کہاں نہیں۔ رات کا اندھیرا مکمل طور پہ چھا چکا تھا۔ دور دور جانوروں کے بھونکنے کی آوازیں میرا دل دہلا رہی تھیں۔ پتہ نہیں مجھے کوئی راستہ ملنا بھی تھا کہ نہیں، لیکن میں بہت بے چین تھی۔ میری ذرا سی غلطی نے مجھے ایک بہت بڑی مصیبت میں ڈال دیا تھا۔ میں اپنے کالج کی بس میں ایک ٹرپ پر جا رہی تھی، جب دور سے مجھے گھنے درختوں کے بیچوں بیچ ایک آبشار سی نظر آئی۔ واو، واٹ اے بیوٹیفل ویو! امبر پلیز ڈرائیور کو کہو گاڑی روکے۔ میں نے بڑی بےتابی سے کھڑکی سے وہ خوبصورت نظارہ دیکھ کے امبر سے کہا۔ وہ کہنے لگی، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ گھنے جنگل میں تمہیں کون سا ویو نظر آ رہا ہے؟ جانتی ہو سڑک کتنی سنسان ہے؟ میں نے کہا، تم سدا کی ڈرپوک ہی رہنا۔ پھر میں نے خود ہی بس ڈرائیور سے کہا، انکل پلیز یہاں پہ تھوڑی دیر بس روک دیں۔ ہماری ٹیچرز کہنے لگی، کیا ہوا ہے زارا؟ میں نے کہا، سر پلیز یہاں گاڑی رکوا دیں، مجھے شروع سے ہی جنگل دیکھنے کا بڑا شوق ہے۔ ہم کچھ دیر یہاں پر اسٹے کریں گے اور پھر واپس آ جائیں گے۔ میرے پروفیسر نے کہا کہ نہیں، یہ بہت گھنا جنگل ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پہ لڑکیوں کو رکنا چاہیے۔ میں نے کہا، سر پلیز تھوڑا سا ایڈونچر ہو جائے گا، ہم صرف سیلفی لیں گے، تصویریں بنائیں گے اور واپس آ جائیں گے۔ سر کہنے لگے، اچھا ٹھیک ہے، میں صرف 10 منٹ انتظار کروں گا۔ یہ کہہ کے انہوں نے بس رکوا دی۔ میں نے امبر کا ہاتھ پکڑا اور بس سے نیچے اتر گئی۔ میں نے کہا، چلو آؤ نا، اندر آؤ۔ وہ کہنے لگی، تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ مجھے تو ویسے بھی جنگل سے ڈر لگتا ہے۔ میں نے کہا، ارے بھائی پاگل، ایڈونچر اگر زندگی میں نہ ہو تو جینے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی، تم کرو اپنا ایڈونچر اور دیکھو زیادہ دور نہیں جانا۔ میں نے کہا، یار میں نے نا یہاں ایک آبشار سی دیکھی تھی اور وہ بہت خوبصورت تھی، بس وہاں تک چلتے ہیں۔ وہ کہنے لگی، وہ کافی پیچھے گزر گئی ہے، دیکھو میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ میں نے کہا، بس 5 منٹ۔ کافی گھنا جنگل تھا، سب لڑکیاں قریب قریب ہی کھڑی تصویریں بنا رہی تھیں۔ جب میں نے دور دیکھا تو وہ مجھے کافی فاصلے پر ایک آبشار نظر آئی۔ میں نے کہا، امبر چلو نا، دیکھو کتنا خوبصورت منظر ہے، نیلی نیلی آبشار دریا میں گر رہی ہے۔ وہ کہنے لگی، میں نہیں جا رہی۔ میں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، تم یہی مرو، میں جا رہی ہوں، اور دیکھو بس رکوائے رکھنا جب تک میں واپس نہیں آ جاتی۔ کہنے لگی، ہاں ہم سب تو تمہارے نوکر ہیں نا۔ میں تقریباً بھاگتے ہوئے آبشار کی طرف گئی تھی۔ وہ بے حد حسین آبشار تھی۔ میں نے وہیں کھڑے ہو کے سیلفی لی، پیاس بھی لگ رہی تھی۔ پھر جیسے ہی میں پانی پینے لگی تو اچانک سے مجھے وہاں پہ اندھا دھن فائرنگ کی آواز سنائی دی اور بہت سے لوگوں کے بھاگنے کی آواز ہے۔ میرا تو رنگ اڑا، اس جنگل میں فائرنگ کون کر رہا تھا؟ میں بھاگی دوڑی مین روڈ کی طرف جانے لگی جہاں پہ میری بس کھڑی تھی، لیکن پتہ نہیں مجھے دور دور کہیں بھی لڑکیاں دکھائی نہیں دے رہی تھیں۔ پتہ نہیں سب کی سب کہاں چلی گئی تھیں، شاید فائرنگ کی آواز سن کے بس میں بیٹھ چکی تھی۔ میں ایک دم بوکھلا کے رہ گئی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کس راستے سے آئی تھی۔ چاروں طرف درخت ہی درخت تھے۔ کچھ فائرنگ کی آواز کی وجہ سے میں ڈر گئی تھی، پھر مجھے بس کے اسٹارٹ ہونے اور چلنے کی آواز آئی تو میری تو گویا جان نکل گئی۔ میں اس آواز کا تعقب کرتے ہوئے بھاگنے لگی، لیکن کچھ دیر بعد وہ آواز غائب ہو چکی تھی۔ میں بھاگ رہی تھی لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ کہاں بھاگ رہی ہوں۔ ہیلپ ہیلپ بھی پکار نہیں سکتی تھی کہ کہیں فائرنگ کرنے والے مجھ تک نہ پہنچ جائیں۔ پھر مجھے بہت سے گھوڑوں کے بھاگنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میرا دل تو کسی نے مٹھی میں لے کے جکڑا تھا۔ میں ایک درخت کے پیچھے چھپ گئی۔ اس وقت دن کا وقت تھا، جنگل میں روشنی بھی تھی۔ میں بہت خوفزدہ تھی، میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں میں کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں۔ کاش میں بس نہ رکواتی اور یہاں پہ اکیلے نہ آتی۔ سب لڑکیاں جا چکی تھیں، فائرنگ کی آواز سن کے شاید سب بھاگ چکی تھیں۔ میرا کسی نے انتظار نہیں کیا تھا، اور اب اس گھنے جنگل میں مجھے یہ تک پتہ نہیں تھا کہ مین روڈ کہاں پہ ہے۔ اوپر سے گھوڑوں کی آوازیں، پے در پہ فائرنگ کی آوازیں میری جان نکال رہی تھیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ آبشار کے قریب بہت سے گھوڑے آ کے جمع ہوئے، جن پر کالے لباس پہنے نوجوان تھے۔ انہوں نے اپنے چہرے کو رومالوں سے چھپایا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میری جان نکلی تھی کہ انہوں نے اپنی کمر پر پستول ٹانگ رکھے تھے۔ پھر وہ گھوڑوں سے نیچے اترے، وہیں دریا پہ بیٹھ کے پانی پینے لگے اور آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ان کے حلیے سے یہ لگ رہا تھا جیسے ڈاکو ہیں۔
یہ دیکھ کر میری جان نکلی تھی کہ پتہ نہیں اب میرے ساتھ کیا ہوگا، کہیں ان کو میری موجودگی کا پتہ نہ چل جائے۔ اگر میں ابھی بھاگتی تو یقیناً میری آہٹ سے وہ میرے پیچھے بھاگنے لگتے۔ میں درخت کے پیچھے چھپی کانپ رہی تھی۔ میں نے اپنا موبائل پرس سے نکالا کہ میسج کر سکوں یا لوکیشن دیکھ سکوں کہ میں اس وقت کہاں ہوں اور مین روڈ کہاں ہے، لیکن موبائل کی سروس نہیں آ رہی تھی۔ یہ دیکھ کے مجھے اور بھی رونا آنے لگا۔ میں نے موبائل اپنے پرس میں رکھا، درختوں کی اوٹ میں چھپ چھپ کے وہاں سے دور ہٹنے لگی کہ کہیں ان ڈاکوؤں کی نظر مجھ پہ نہ پڑ جائے۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی، بے حد خوف زدہ تھی، اور اب میں اندھا دھند بھاگنے لگی۔ آہستہ آہستہ دن اندھیرے میں ڈھلنے لگا۔ میری کوشش تھی کہ اندھیرا ہونے سے پہلے پہلے میں مین روڈ تک پہنچ جاؤں۔ ہو سکتا ہے کوئی گزرتی ہوئی گاڑی میری مدد کر دے، لیکن گھنے جنگل میں اندھیرا وقت سے پہلے چھا چکا تھا۔ پھر مسلسل بھاگنے سے پیاس کی شدت اور بھوک بھی بڑھنے لگی تھی۔ مجھے اپنا آپ نہ ڈھال نہ ڈھال سا لگ رہا تھا۔ کہیں بھی کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ دور دور جانوروں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں جو میرا دل دہلا رہی تھیں۔ میں مسلسل آنسو بہا رہی تھی، بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ میرا تو بیگ بھی بس میں رہ گیا تھا جس میں کھانے پینے کی اشیاء موجود تھیں۔ اس گھنے جنگل میں سوائے درختوں اور پتوں کے کچھ بھی نہیں تھا۔ میں پتہ نہیں کہاں گم ہو چکی تھی۔ میرے بابا تو بہت پریشان ہو گئے ہوں گے، ان کی تو مجھ میں جان بستی تھی۔ مجھے اپنا گھر، اپنا باپ، سب کچھ یاد آنے لگا۔ کاش وہ مجھے ڈھونڈ لیں۔ مجھے لگ رہا تھا اس جنگل میں بھٹکتے بھٹکتے شاید میں مر جاؤں گی۔ میں درختوں کے بیچوں بیچ گزر رہی تھی جب ایک لٹکتا ہوا سانپ کسی درخت سے نیچے گرا، اور اسے دیکھ کر بے ساختہ میرے منہ سے چیخیں برآمد ہوئیں۔ میں بھاگنے لگی۔ مجھے نہیں پتا کہ اب میں کہاں بھاگ رہی تھی، لیکن سانپ کے خوف سے میری جان نکل گئی تھی۔ بھاگتے بھاگتے دور کہیں مجھے ہلکی سی روشنی دکھائی دی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے لکڑیوں کی آگ جلا کے وہاں روشنی کی ہے۔ میں بھاگتے بھاگتے وہاں پہنچی تو دیکھا تو وہاں ایک خیمہ لگا ہوا تھا۔ وہاں ایک نوجوان لکڑیاں جلائے اپنے ہاتھ سیک رہا تھا، شاید سردی کی شدت کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بھاگتے بھاگتے مجھے تو ہر احساس ختم ہو گیا تھا، لیکن اب ٹھنڈ کا احساس ہونے لگا تھا۔ ایک انسان کو جنگل میں دیکھ کر میری جان میں جان آئی۔ میں دھیرے دھیرے قدم بڑھاتی ہوئی جیسے ہی وہاں پہ پہنچی تو ایک دم اس نوجوان نے مجھے دیکھا، اپنے ہاتھ میں پسٹل پکڑ لی اور مجھ پہ تان دی، کہنے لگا ہینڈز اپ۔ یہ سن کے میری جان نکلی۔ میں نے دونوں ہاتھ اوپر کر دیے۔ وہ مجھے غور سے دیکھنے لگا، کہنے لگا لڑکی کون ہو تم؟ میں کافی خوفزدہ تھی۔ میں نے کہا میں کوئی چور نہیں ہوں، میرے پاس کوئی بھی پسٹل نہیں ہے، میں جنگل میں گم ہو گئی ہوں، پلیز میری مدد کر دیں۔ میں روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا میرے پاس آ گیا، پھر سر سے پیر تک مجھے دیکھنے لگا، کہنے لگا اپنا پرس ادھر دو۔ میں نے پرس اس کے حوالے کر دیا۔ ابھی تک اس نے بندوق میری طرف تان رکھی تھی۔ میں ہاتھ نیچے کرنے لگی تو کہنے لگا زیادہ چالاکی مت کرو، چلو ہاتھ اوپر کرو۔ میں نے دوبارہ سے ہاتھ اوپر کر لیے۔ اس نے میرا پرس کھولا، دیکھنے لگا، وہاں صرف موبائل تھا یا پھر میک اپ کا کچھ سامان تھا۔ اس نے پرس میرے حوالے کر دیا لیکن میرا موبائل نکال کے جیب میں رکھ لیا۔ کہنے لگا تم جنگل میں کیسے بھٹک گئی؟ میں نے روتے ہوئے اسے ساری کہانی سنا دی جو ابھی تک میرے ساتھ ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا بھٹک تو میں بھی گیا ہوں، اپنے دوستوں کے ساتھ آیا تھا شکار پہ، وہ دونوں پتہ نہیں کہاں مر گئے اور میں یہاں اکیلا رہ گیا۔ پورے 2 دن ہو گئے ہیں مجھے مین سڑک کا راستہ ہی نہیں ملا، نہ موبائل چل رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی واپس کیسے جاؤں گا۔ وہ نوجوان بھی شاید میری طرح راستہ بھٹک گیا تھا۔ کہنے لگا میں تمہاری بس اتنی مدد کر سکتا ہوں کہ آج رات تم میرے خیمے میں سو جاؤ، میں باہر سو جاؤں گا، لیکن دیکھو صبح صبح تم جا سکتی ہو۔ میں نے کہا میں کہاں جاؤں گی، آپ پلیز مجھے مین روڈ تک چھوڑ دیں، پھر میں کوئی نہ کوئی راستہ نکال لوں گی۔ وہ کہنے لگا واہ واہ، اگر مین روڈ کا راستہ مجھے پتا ہوتا تو میں تمہیں یہاں نظر آتا، مجھے خود نہیں پتا کہ میں نے کہاں جانا ہے کہاں نہیں، لیکن دیکھو میں ایک لڑکا ہوں، میں کہیں بھی رات گزار سکتا ہوں، کچھ بھی کر سکتا ہوں، لیکن ایک لڑکی کے ساتھ میں زیادہ دن نہیں گزار سکتا اور نہ ہی اسے سپورٹ کر سکتا ہوں، سیدھی صاف بات ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ مجھے آج رات ہی رہنے دیں، میں آپ کی احسان مند ہوں گی۔
کہنے لگا خیمے کے اندر جا کے آرام کر سکتی ہو۔ میں خیمے کے اندر چلی گئی۔ اب بھوک کی شدت ستانے لگی۔ میں پھر سے باہر آ گئی۔ اس نے مجھے دیکھا، کہنے لگا کیا ہے، اب باہر کیوں آئی ہو؟ اندر جاؤ اور زپ بند کر لو، پورا خیمہ بند کر لو، باہر مت آؤ۔ میں نے کہا مجھے بھوک لگی ہے۔ میری بات سن کے حیران ہوا۔ کہنے لگا تو میں کیا کروں؟ میں بھی پورے دن سے بھوکا بیٹھا ہوں، پورا دن میں نے پتے کھا کے گزارا کیا ہے، یہ پڑے ہوئے ہیں، کھانے ہیں تو کھا لو۔ ایک طرف اس نے پتوں کی طرف اشارہ کیا، ساتھ میں پانی کی بوتل تھی۔ میں نے پانی کی بوتل اٹھائی اور خوب سارا پانی پی لیا اور اندر جا کے لیٹ گئی۔ شاید میں بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی، اس لیے لیٹتے ہی مجھے نیند آ گئی۔ لیکن صبح ہی صبح چڑیوں کی چہچہاہٹ سے میری آنکھ کھلی تو خیمے کو دیکھ کے پچھلی ساری باتیں یاد آنے لگیں کہ میں کیسے جنگل میں پھنس گئی تھی۔ میں خیمے سے باہر آئی تو وہ نوجوان ایک پتھر پہ سر رکھے سو رہا تھا، آگ بجھ چکی تھی۔ میں باہر آ گئی، بھوک کی شدت سے برا حال تھا، ٹھنڈ بھی لگ رہی تھی، شاید سردی کی شدت بڑھنے لگی تھی، اور میں تو اپنا سب کچھ بس میں بھول گئی تھی۔ میں نے دیکھا وہ اپنی جیکٹ ایک طرف رکھے سو رہا تھا، شاید اس نے سویٹر بھی پہن رکھا تھا، اس لیے اسے جیکٹ کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے وہ جیکٹ اٹھائی اور پہن لی، لیکن جیسے ہی اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی تو وہ فوراً سے اٹھ گیا۔ جیسے ہی اٹھا فوراً سے اپنی پسٹل پکڑ کے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ جب میری طرف دیکھا تو کہنے لگا تم ہو، تم باہر کیوں آئی ہو؟ میں نے کہا مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ کہنے لگا اچھا دیکھتا ہوں، کوئی شکار کرتا ہوں، اب کھانے کا انتظام تو کرنا ہے نا، بھوک تو مجھے بھی لگ رہی ہے۔ پھر کہنے لگا تم یہاں بیٹھو، میں آتا ہوں، دیکھتا ہوں شاید کہیں سے کوئی پھل ول نظر آ جائے۔ وہ مجھے وہیں بٹھا کے جا چکا تھا۔ میں وہاں پر اس کے سامان کا جائزہ لینے لگی۔ ایک سفری بیگ تھا، میں نے وہ کھول کے دیکھا تو اس میں اس کے کپڑے تھے، ساتھ میں تیز دھار والے چاقو بھی تھے، شاید جانوروں کو چیڑ پھاڑ کرنے کے لیے۔ بہرحال میں نے اس کا بیگ بند کر کے وہیں رکھ دیا۔ میں بھی دیکھ رہی تھی کہیں سے کوئی پانی کا انتظام ہو تو اپنا ہاتھ منہ دھو لوں۔ ایک بڑا سا پانی کا کین پڑا تھا، میں نے اس میں سے پانی لیا اور ہاتھ میں دھونے لگی، لیکن پھر مجھے لگا جیسے قدموں کی آہٹ میری طرف آ رہی ہے، ایسے لگا جیسے کوئی میرے پیچھے کھڑا ہوا ہے۔ مجھے لگا یہ وہی نوجوان ہوگا، لیکن جیسے ہی میں نے پلٹ کے دیکھا تو میری جان نکل گئی۔ یہ وہی ڈاکو تھے جن کو میں اس نہر کے پاس دیکھ چکی تھی۔ انہیں دیکھ کے تو میری جان نکل گئی تھی۔ ایک طرف ان کے گھوڑے کھڑے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے لڑکی کھڑی ہو جاؤ۔ بڑا سخت لہجہ تھا، میں تو یوں تھی کہ سانس لینا بھول گئی۔ میں چپ چاپ کھڑی ہو گئی۔ وہ پوری جگہ کا جائزہ لے رہے تھے، کہنے لگے کون ہے تمہارے ساتھ؟ میں تو انہیں دیکھ کے جواب دینا ہی بھول گئی۔ میں نے نیچے سے مٹی پکڑی اور اس شخص کی آنکھوں میں ڈالتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ وہ اپنی آنکھیں مسلنے لگا اور میں نے بھاگنا شروع کر دیا، لیکن میں زیادہ دیر تک بھاگ نہیں پائی۔ دوسرے نوجوانوں نے مجھے پکڑ لیا۔ میں چلانے لگی بچاؤ بچاؤ۔ وہ کہنے لگے یہاں تمہیں بچانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا، جو آئے گا وہ ہمارے ہاتھوں مارا جائے گا۔ تم بتاؤ تم کون ہو اور اس جنگل میں کیسے پہنچی؟ میں نے کہا میں کالج کی بس سے نیچے اتری تھی، پھر میں راستہ بھٹک گئی، پلیز مجھے چھوڑ دیں۔ وہ کہنے لگا کالج کی بس سے نکل کر راستہ بھٹکنے پر یہاں خیمہ بھی لگا لیا؟ بے وقوف کسے بنا رہی ہو؟ بتاؤ تمہارے ساتھ کون ہے؟ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتی میں نے پیچھے دیکھا تو وہی نوجوان تھا۔ اس نے ہاتھ میں کچھ پھل پکڑے ہوئے تھے۔ مجھے اس نے ڈاکوؤں کی گرفت میں دیکھا تو مجھے چپ رہنے کا اشارہ کرنے لگا کہ میں اسے کچھ نہ بتاؤں۔ میں نے کہا کوئی نہیں ہے میرے ساتھ۔ میرا جواب سن کے اس نے اپنے ماتھے پہ بل ڈالے۔ اتنے میں اس نوجوان نے اپنی جیب سے پسٹل نکالی اور ایک ڈاکو کے پیچھے رکھ دی، پھر کہنے لگا اپنے ہتھیار پھینک دو ورنہ میں گولی چلا دوں گا۔ جیسے ہی سب نے اس کی آواز سنی سب کے سب پلٹ گئے اور میں آہستہ سے دھیرے دھیرے کھسکتی ہوئی اس نوجوان کے پاس پہنچ گئی اور اس کے پیچھے چھپ گئی۔ سب کے سب ڈاکو اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ کہنے لگے اے لڑکے، اس لڑکی کو ہمارے حوالے کر دو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ وہ کہنے لگا یہ لڑکی میری بیوی ہے، سمجھ آئی، اور میں ایسے کیسے اسے تمہارے حوالے کر دوں؟ تبھی ایک ڈاکو نے اچانک سے اپنی پسٹل نکالی تو اس نوجوان نے اس کے ہاتھ پہ گولی چلا دی۔ کہنے لگا کیا سمجھ رکھا تھا کہ تم چھپ کے وار کرو گے اور میں دیکھوں گا نہیں؟ پھر اس نے سب ڈاکوؤں کے پاؤں پہ گولیاں چلا دی۔ ان کے پیر زخمی ہو چکے تھے اور وہ اپنے گھوڑوں پہ سوار ہو کے جا چکے تھے۔
وہ کہنے لگا اب ہمیں یہاں سے جانا ہوگا، یہ سب کچھ اٹھانا ہوگا، یہ کبھی بھی یہاں پہ پھر سے آ سکتے ہیں، اور اب میرے پسٹل میں گولیاں بالکل بھی نہیں ہیں، جو تھی میں نے سب ختم کر دی ہیں۔ اس نے جلدی سے اپنا خیمہ تہہ کیا اور پیک کرنے لگا۔ کھلنے کے بعد وہ خیمہ بالکل چھوٹا سا بیگ نما بن گیا تھا، جسے اس نے بند کر کے بالکل چھوٹا سا کر کے دوسرے بیگ میں ڈال لیا۔ وہ کہنے لگا یہ تم پکڑ لو، اور باقی سامان اس نے پکڑ لیا۔ میرا ہاتھ پکڑ کے جنگل میں نہ جانے کہاں کہاں مجھے لے کے جا رہا تھا۔ وہ اس وقت میرے لیے کسی مسیحا سے کم نہیں تھا۔ پتہ نہیں کہاں کہاں سے مجھے لے کے جا رہا تھا، اور پھر اس نے ایک ایسی جگہ پہ خیمہ لگایا جس کے کچھ ہی فاصلے پہ نہر تھی، لیکن وہ خیمہ کافی چھپا ہوا تھا۔ کہنے لگا فی الحال یہ جگہ مجھے سیف لگ رہی ہے۔ پھر اس نے ایک جال نما سا پیکٹ نکالا، جسے کھول کے ایک بڑا سا جال بن گیا۔ اس نے اسے نہر میں ڈال دیا۔ پھر کہنے لگا ہو سکتا ہے 2-4 مچھلیاں قابو میں چڑھ جائیں تو کھانے پینے کا انتظام ہو جائے گا۔ کب سے میں یہ نہر ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن مل ہی نہیں رہی تھی۔ شکر ہے کہ اب مل گئی ہے۔ ہو سکتا ہے میرے وہ خبیث دوست بھی مجھے نظر آ جائیں۔ اس نے جال پھیلا کے رکھ دیا، پھر مجھ سے کہنے لگا تم جاؤ خیمے میں جا کے بیٹھو، میں نہانا چاہتا ہوں۔ میں اپنے خیمے کے اندر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جب وہ آیا تو گیلے بالوں پہ ہاتھ پھیر رہا تھا، پھر میری طرف دیکھنے لگا۔ کہنے لگا میرے پاس ایک پینٹ شرٹ موجود ہے، تم چاہو تو پہن سکتی ہو۔ میرے کپڑے کافی میلے ہو چکے تھے۔ پھر اس نے اپنے بیگ میں سے مجھے ایک پینٹ شرٹ نکال کے دی، ساتھ میں بیلٹ بھی تھی۔ کہنے لگا اس سے تم کچھ ایڈجسٹ کر لینا۔ میں خیمے کے اندر چلی گئی، اپنے کپڑے تبدیل کیے۔ جب میں باہر آئی تو مجھے دیکھ کے اپنی مسکراہٹ دبا رہا تھا۔ میں نے پہلی بار ایسی کوئی پینٹ شرٹ پہنی تھی۔ پینٹ کافی لوز تھی، اور بیلٹ کے ساتھ میں نے بڑی مشکل سے ایڈجسٹ کی تھی۔ میں نے کہا آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ کہنے لگا ایسے اچھی لگ رہی ہو۔ پھر کہنے لگا پچھلے 24 گھنٹے سے تم میرے ساتھ ہو، لیکن مجھے تمہارا نام تک نہیں پتا۔ میں نے کہا میرا نام مہر بانو ہے۔ میرا نام سن کے کہنے لگا بڑا عجیب نام ہے، ایسے لگ رہا ہے کسی سلطنت کی شہزادی کا نام ہو، مہر بانو۔ پھر ہنسنے لگا۔ میں نے کہا سلطنت کا تو نہیں پتا، لیکن میں اس سے پہلے کہ اسے اپنے بارے میں کچھ اور بتاتی، کہنے لگا لگتا ہے جال میں کوئی مچھلی پھنس گئی ہے۔ وہ فوراً سے اٹھ کے جال کے قریب گیا۔ جال کھینچا تو اس میں واقعی 2 بڑی مچھلیاں پھنسی ہوئی تھیں۔ وہ بڑا خوش تھا۔ اس نے مچھلیاں باہر نکالیں، جال کے اندر ہی رہنے دی۔ اب وہ مچھلیاں بری طرح سے مچل رہی تھیں۔ پھر اس نے ایک بیگ میں سے ہتھوڑی نکالی۔ کہنے لگا میں لکڑیاں توڑ کے لاتا ہوں، پھر مچھلی پکائیں گے۔ وہ کافی اچھا انسان تھا۔ 1 گھنٹے میں جب وہ واپس آیا تب تک مچھلیاں ٹھنڈی ہو چکی تھیں۔ وہ کافی ساری لکڑیاں اور چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں لے کے آیا تھا۔ پھر کہنے لگا میرے سامان میں مٹی کے تیل کی ایک بوتل ہے، وہ ڈالو اور آگ جلاؤ، ماچس بھی وہیں ہوگی۔ میں نے اس کا بیگ کھولا، اس میں سے مٹی کے تیل کی بوتل نکالی اور ماچس بھی وہیں تھی۔ میں نے وہ مٹی کا تیل لکڑیوں پہ ڈالا اور ماچس سے آگ جلا دی۔ چھری سے مچھلی اس نے کاٹی، بڑی نفاست سے ہر کام کر رہا تھا۔ پھر تیار شدہ مسالہ اس نے مچھلی پہ لگایا اور اسے ایک لوہے کی سلاخ میں لگا کر اٹکا دیا۔ مچھلی پکنے لگی تو کہنے لگا آج پیٹ بھر کے کھانا کھاؤں گا۔ جیسے ہی مچھلی تیار ہوئی، مچھلی کا ایک بڑا سا پیس اس نے ایک بڑے سے پتھے پہ رکھ کے مجھے دیا اور ایک اپنے لیے رکھا۔ میں نے بھی پیٹ بھر کے مچھلی کھائی۔ یوں تو مجھے مچھلی کچھ زیادہ پسند نہیں تھی، لیکن بھوک کے مارے اس وقت میری حالت بھی خراب تھی، اس لیے اچھی لگ رہی تھی۔ کہنے لگا یہ کھانے کے بعد ہم کوشش کرتے ہیں کہ مین سڑک کا راستہ تلاش کریں۔ اب ساری زندگی اس جنگل میں بھٹک کے تو نہیں گزار سکتے۔ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ کچھ توانائی تو میرے اندر بھی آ چکی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک سفید رنگ کا چوک تھا جو وہ درختوں پہ لگا رہا تھا۔ کہنے لگا یہیں سے واپس آئیں گے تاکہ یاد رہے۔ وہ درختوں پہ ایرو بنا رہا تھا، کبھی دائیں جانب، کبھی بائیں جانب، کبھی باہر کی جانب۔ وہ کہنے لگا کہ تم نے کبھی سوچا بھی تھا کہ تمہارے ساتھ ایسا حادثہ پیش آ جائے گا؟ میں نے کہا نہیں، سوچا تو نہیں تھا، لیکن اچھا لگ رہا ہے۔ میری بات سن کے اس نے مجھے حیرت سے دیکھا۔ کہنے لگا یہاں جنگل میں رہنا تمہیں اچھا لگ رہا ہے، اگر کوئی سانپ بچھو کاٹ لیتا تو اس وقت مر چکی ہوتی، یا پھر کوئی خطرناک جانور تمہیں اپنا نوالا بنا چکا ہوتا تو تم اس وقت اس کے پیٹ میں ہوتی۔ اگر تم بچ جاتی تو ان ڈاکوؤں کے ہاتھ لگ جاتی، پھر وہ تمہارے ساتھ کیا کرتے یہ تم اچھے طریقے سے جان سکتی ہو، اور پھر بھی تم یہ کہہ رہی ہو کہ تمہیں یہاں اچھا لگ رہا ہے۔ میں نے کہا مجھے تمہارے ساتھ جنگل میں یوں ایڈونچر کرنا اچھا لگ رہا ہے۔
میری یہ بات سن کے اس نے ایک بھرپور نظر مجھ پہ ڈالی، پھر اپنا چہرہ بدل لیا۔ کہنے لگا زیادہ لائن مارنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے، میں اتنا بھی اچھا نہیں ہوں، جانتی ہو میرے سامان میں شراب کی بوتل موجود ہے، اور میں ایک عیاش قسم کا لڑکا ہوں۔ وہ تو تم لڑکی شریف ہو اس لیے شرافت دکھا رہا ہوں۔ اس کی بات سن کے پہلی بار مجھے اس سے کچھ ڈر سا محسوس ہوا۔ میرے چہرے کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ کے ہنسنے لگا، کہنے لگا اب آ رہا ہے مزہ تمہیں میرے ساتھ ایڈونچر کرنے کا۔ یہ کہتے ہوئے بھی وہ ہنس رہا تھا۔ میں نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو نا؟ کہنے لگا بالکل بھی نہیں، سچ کہہ رہا ہوں۔ فی الحال تو مجھے راستہ ڈھونڈنا ہے، ورنہ تمہیں اپنے بیگ میں رکھی شراب کی بوتل بھی دکھا دیتا۔ ہم کافی دیر جنگل میں ہی بھٹکتے رہے، وہ درختوں پر چوک سے نہ جانے کون کون سے نشان لگاتا رہا۔ کہنے لگا اگر یہ نشان میرے دوست دیکھیں گے تو مجھ تک پہنچ جائیں گے۔ ہم لوگ شاید کافی دور نکل آئے تھے، اب تو شام ہونے لگی تھی۔ میں نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ کہنے لگا میرا نام شاہ زیب ہے۔ میں نے کہا شاہ زیب مجھے واپس جانا ہے، ٹھنڈ بھی لگ رہی ہے اور میں تھک گئی ہوں، پھر واپس جا کے کھانے کا بھی انتظام کرنا ہے۔ جیسے ہی ہم واپسی کے لیے پلٹے بارش شروع ہو گئی۔ وہ کہنے لگا اوہو یہ کیا مصیبت ہے، بارش بھی آج ہی ہونی تھی۔ تیز طوفانی بارش میں 5 منٹ کے اندر اندر ہم بھیگ چکے تھے، اور وہ اپنے چوک کے نشانات دیکھ رہا تھا تاکہ ہم واپس اپنی جگہ پہ پہنچ سکے، لیکن جس قدر تیز بارش تھی سب نشانات مٹ گئے۔ اس لیے میرا ہاتھ پکڑے بہت تیزی سے وہ چل رہا تھا، تقریباً بھاگ رہا تھا۔ 1 گھنٹے بعد میں تھکنے لگی۔ میں نے کہا مجھ سے اور نہیں بھاگا جا رہا، میں بہت تھک گئی ہوں۔ وہ کہنے لگا چپ رہو، اگر سارے نشان مٹ گئے تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ 2 گھنٹے وہ مجھے اپنے ساتھ لیے بھاگتا رہا، پھر کہیں جا کر ہم اپنے خیمے کی جگہ پہ پہنچے، لیکن وہاں کافی پانی بھر چکا تھا۔ اس نے اپنا گیلا سویٹر اتار کے ایک طرف رکھ دیا، خیمے کے اندر تک پانی آ چکا تھا۔ کہنے لگا شٹ، بہت بڑی مصیبت ہو گئی، اب کیا کروں؟ میں سردی سے کانپ رہی تھی، میرے پورے کپڑے بھیگ چکے تھے۔ اس نے لکڑیاں جلانے کی کوشش کی، لیکن بارش ابھی ہو رہی تھی، لکڑیاں نہیں جل رہی تھیں، اور میرا یہ حال تھا کہ سردی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ جب کچھ نہیں بن پڑی تو اس نے اپنے بیگ میں سے ایک شراب کی بوتل نکالی۔ وہ دیکھ کر میری جان نکلی تھی۔ اس نے بوتل کھولی، 3-4 گھونٹ پی لیے، پھر میری طرف آ کے شراب کی بوتل مجھے پکڑانے لگا۔ کہنے لگا 2-4 گھونٹ پی لو۔ میں نے کہا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ کہنے لگا اگر زندہ رہنا ہے تو یہ پی لو، اس کو پینے سے تمہیں سردی نہیں لگے گی، ورنہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اس سردی میں تمہیں مرنے کا شوق ہے تو شوق سے مر سکتی ہو۔ اس نے کندھے اچکائے، 2 گھونٹ اور پیے، اور درخت کی چھاؤں میں جہاں نیچے پانی نہیں تھا وہاں جا کے بیٹھ گیا۔ فی الحال وہی ایک واحد درخت تھا جو کچھ اونچا تھا، باقی سب درخت ڈھلوان کی طرف تھے، اس لیے وہاں پانی نہیں تھا۔ مجھے کہنے لگا یہاں آ جاؤ ورنہ واقعی مر جاؤ گی، چاہو تو شراب پی سکتی ہو۔ میں نے کہا نہیں، میں حرام چیز نہیں پیتی۔ کہنے لگا جب زندگی اور موت کا سوال ہو تو تھوڑی سی پی لینے سے اگر زندگی بچ جائے تو بچا لینی چاہیے، باقی تمہاری مرضی ہے۔ یہ کہہ کے اس نے اپنی ٹوپی اپنے منہ پہ رکھی، درخت سے ٹیک لگائی اور آنکھیں بند کر لیں۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ باندھے، سردی سے کپکپا رہی تھی۔ بارش اب رک چکی تھی لیکن پانی بہت جمع تھا۔ میں اس کے قریب جانے سے گھبرا رہی تھی کیونکہ نشے میں انسان کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہوا اور کیا نہیں۔ لیکن جیسے جیسے رات بڑھ رہی تھی سردی کی شدت مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ اب تو مجھے اپنے ہاتھ نیلے نیلے سے لگنے لگے تھے، مجھے لگ رہا تھا میں مر جاؤں گی۔ سانس لینے میں بھی گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ سامنے شراب کی بوتل پڑی تھی، میں نے آنکھیں بند کی، اس بوتل کو پکڑ کر 2-4 گھونٹ بھر لیے، پھر اپنے لیٹنے کی جگہ ڈھونڈنے لگی جو صرف اسی درخت کے پاس تھی جہاں وہ نوجوان تھا۔ میں اس درخت کے پاس چلی گئی، وہیں پہ بیٹھ گئی۔ اب میری آنکھوں میں نیند اترنے لگی۔ میں گہری نیند میں تھی جب مجھے اپنے وجود پر کسی کی انگلیوں کا لمس محسوس ہونے لگا۔ جیسے ہی میری آنکھ کھلی تو وہ نوجوان میرا وجود بازوؤں میں بھر چکا تھا، پھر میرے ساتھ